اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ سے مخاطب ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج میں ایک اہم موضوع پر آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو غور سے سنیں گے اور جن لوگوں کو یہ مسائل ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں گے، اور انشاءاللہ یہ سن کر اور جس موضوع پہ آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اس سے کافی لوگوں کا فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو لوگ اس مرض کا شکار ہیں یا ایسے مسائل کا شکار ہیں ان کا فائدہ ہو۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ سے ایپیلیپسی یعنی مرگی کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں۔ خواتین و حضرات، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مختلف قسم کے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کاج کرتے ہوئے یا کہیں پہ بیٹھے ہوئے یا کہیں پہ کچھ فرائض سر انجام دیتے ہوئے ان میں اکثر اوقات جھٹکے کی بیماری ہوتی ہے اور وہ بے ہوشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بے ہوشی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے بے ہوشی کا شکار ہو کے اور خود بخود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں خواتین و حضرات جن کو باقاعدہ طور پہ جھٹکے پڑتے ہیں اور ان کا بدن جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے بالکل لرزنے لگتے ہیں، اور اتنی حد تک ان کا بدن اکڑ جاتا ہے کہ ان کی زبان کبھی کبھار ان کے جو دانت ہیں اس کے بیچ میں آ جاتی ہے اور کٹ جاتی ہے۔ اور یہ جھٹکے یا یہ بے ہوشی کا جو عمل ہے یہ کبھی کبھار اتنا سیویئر یا اتنا سنجیدہ نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اور وہ چھوٹا یا بڑا پیشاب اس کا خارج ہو جاتا ہے۔ ایپیلیپسی ہے کیا چیز؟ اس کی مختلف قسمیں کیا ہیں؟ ایپیلیپسی کے مریضوں کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا ایسی چیزیں ہیں کہ دوران علاج وہ ان کا خیال رکھ کے ان جھٹکوں سے یا اس طرح کے جو اٹیکس ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایپیلیپسی کی مختلف قسمیں ہیں جس میں معمولی قسم کا جو بے ہوشی ہے یا کچھ ٹائم کے لیے بے ہوشی یا حواس کا کھو جانا، اس سے لے کے اور سٹیٹس ایپیلیپٹکس یعنی اس حد تک کہ یہ بے ہوشی یا یہ جھٹکے اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ بندے کو وینٹیلیٹر تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس میں ایسے بھی ہو سکتا ہے خواتین و حضرات ایپیلیپٹک لوگوں میں کہ ان کو تھوڑا سا ایک بے ہوشی کا جھٹکا آئے، وہ گریں اور تھوڑی دیر بعد وہ خود سے اٹھ کے آرام سے پھر وہ واپس اپنی روٹین پہ آ جائیں اور ان کو اس بات کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بدن کے کسی خاص حصے میں فوکل ان کو ڈیفیسٹ ہوتا ہے یا فوکل ان کو فٹس آتی ہے، جس طرح کسی کا ہاتھ اٹھتا ہے یا کسی کا ہاتھ لرزتا ہے یا ہاتھ پہ جھٹکا آنا، پاؤں میں جھٹکا آنا، یا کچھ لوگ جو ہیں اس کی ایک شکل ایسی بھی ہے کہ ان کا سر ہل جانا یا مختلف قسم کا سر جھٹکوں کی صورت میں اس طرح ہلتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے اس کی اقسام ہے ایپیلیپسی کی۔ اس میں خصوصی طور پہ جو سب سے زیادہ سیریس ہے وہ ہے جو پورے بدن پر اس کا ایک جھٹکا آتا ہے اور اس کے ساتھ بے ہوشی آتی ہے، بدن اکڑ جاتا ہے، اور یہ فٹ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے بندے جو ایپیلیپسی کا شکار ہوتے ہیں ان کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، ان کی آنکھیں اوپر کی طرف چلی جاتی ہیں، بدن اکڑ جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہے تو اکثر اوقات اپنی زبان جو ہے وہ دانتوں کے بیچ میں دبا لیتے ہیں اور وہ اتنی سختی سے دب جاتی ہے کہ ان کی زبان اکثر کٹ جاتی ہے۔ اور اس صورت میں یہ میجر فٹس جو ہوتے ہیں ایپیلیپسی کے، اس صورت میں اکثر اوقات جو ہے یہ مریض ان کو خبر نہیں ہوتی اور ان کا چھوٹے اور بڑے پیشاب کا اخراج اکثر ہو جاتا ہے۔ یہ جھٹکے جو ہے اکثر اوقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اکثر اوقات جو ہے ان جھٹکوں کو ابورٹ کرنے کے لیے یا ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پھر ان کو دوائیاں دینی پڑتی ہیں یا انجیکٹیبل دوائیاں دینی پڑتی ہیں کہ یہ جھٹکا ختم ہو جائے۔ کچھ لوگوں میں ان دوائیوں کے ساتھ بھی اگر یہ جھٹکے ختم نہ ہوں تو ان لوگوں کو جو ہے تو انیستھیٹائز کر کے اور ان کو نشہ آور دوائیاں دے کے ان کو سلا دیا جاتا ہے تاکہ ان کا بدن جو ہے وہ آرام سے ہو جائے اور ان کا یہ جھٹکا ختم ہو جائے۔ کچھ لوگ جو ہیں بے ہوشی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ بے ہوشی کافی حد تک جا سکتی ہے، اور اس کو یہ جھٹکے جو ختم نہ ہوں اور ایک دم سے آ جائیں اور بندہ میڈیکل ایڈ ملنے کے باوجود بھی اگر ختم نہ ہوں اور خطرناک صورت اختیار کر جائیں تو ایسی صورت کو سٹیٹس ایپیلیپٹکس کہا جاتا ہے، اور یہ جو ہے خواتین و حضرات یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس صورت میں جو ہے تو بندے کی سانس بھی بند ہو سکتی ہے، بندے کی جو ہوا کا سسٹم ہے یا ایئر ویز ہیں ان میں اکثر اوقات جو ہے تو لعاب آ جاتا ہے، اکثر اوقات یہ جھاگ آ جاتی ہے اور وہ لوگ چوک کر جاتے ہیں اور خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اس طرح کی شکایات ان کو ہیں یہ ایپیلیپسی کی علامات ہو سکتی ہیں یا ایپیلیپسی کی علامات ہوتی ہیں۔
ایپیلیپٹک مریضوں کے لیے کچھ خاص چیزیں ہیں جن کا ان کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے بھی ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ایپیلیپسی کے مریض جو ہیں ان کو ہم اکثر اوقات ڈرائیونگ سے منع کرتے ہیں، کیونکہ خواتین و حضرات یہ لوگ اگر ڈرائیونگ کر رہے ہوں اور دوران ڈرائیونگ اگر ان کا جھٹکا آ جائے یا ان پہ بے ہوشی کا جو ایک ایپیسوڈ آتا ہے اگر وہ آ جائے تو خدا نخواستہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اور خصوصاً ان لوگوں کو ہم سائیکلنگ اور موٹر سائیکل چلانے سے باقاعدہ طور پہ منع کر دیتے ہیں کہ آپ موٹر سائیکل یا سائیکل آپ کو نہیں چلانی، نہ صرف خود نہیں چلانی بلکہ یہ لوگ کسی کے پیچھے بھی اگر موٹر سائیکل کی سواری کر رہے ہیں تو کسی کے پیچھے بیٹھنا بھی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ سپیڈ یا چلنے کے دوران اگر خدا نخواستہ ان کو جھٹکا آتا ہے اور یہ موٹر سائیکل سے گر جاتے ہیں سو ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ان لوگوں کو ہم اکثر اوقات پانی سے دور رہنے کا کہتے ہیں، کیونکہ سوئمنگ وغیرہ یا ایسی چیزیں یا کسی دریا نہر کے کنارے یا کسی ندی کے کنارے ان کو ہم جانے نہیں دیتے اور نہ ہی ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ سوئمنگ کریں، کیونکہ خدا نخواستہ سوئمنگ کے دوران اگر ان کو یہ جھٹکا آتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں سو وہ ڈوب کے موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اسی طرح کے ایپیلیپٹک لوگ جو ہیں جھٹکے کا شکار ہو کے یا تو نہر کے کنارے سے نہر میں گرے ہیں یا نہاتے وقت یا سوئمنگ کرتے وقت وہ ڈوب گئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے سو ندی نالوں کے کناروں بھی ان کا رہنا جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور وہ کسی بھی وقت ان کو جھٹکا آ سکتا ہے، وہ امبیلنس ہو کے ندی یا پانی میں گر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے لیے چھت پہ چڑھنا یا ایسے لوگ اکثر اوقات جو ہے ان کی پتنگ بازی وغیرہ کرنا یا زیادہ دیر چھت پہ رہنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جھٹکا آ سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ چھت سے نیچے گر کر اور ہلاکت کا شکار ہو سکتے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ کوئی بڑا حادثہ ایسے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ آگ کے قریب نہ جائیں، یا جو ہماری بہنیں یا مائیں جن کو یہ مسائل درپیش ہیں وہ کچن میں آگ جلاتے ہوئے یا کچن میں کوکنگ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ وہ آگ سے دور رہیں۔ ان لوگوں کے لیے ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ یا آپ کے گھر میں کوئی بڑا اس بیماری کا شکار ہو سو وہ باتھ روم میں جا کر یا واش روم میں جا کر وہ اپنے پیچھے کنڈی نہ لگایا کریں اور دروازہ مستقل طور پہ بند نہ کیا کریں۔ سو ان کے لیے ایسے ہو سکتا ہے کہ یہ افراد جب گھر میں ہوں اور واش روم جانا چاہیں تو گھر کے کسی دوسرے فرد کو کہہ دیا کریں کہ ہم واش روم جا رہے ہیں، دروازہ صرف بند کر کے اندر سے کنڈی نہ لگائیں۔ سو دوسرا بندہ یا باہر سے کنڈی لگا سکتا ہے یا اسی کمرے میں یا واش روم کے سامنے بیٹھ کے لوگوں کو اس بات کی اطلاع دے سکتا ہے کہ واش روم میں کوئی بندہ موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کے گھر میں کوئی ایپیلیپسی کا مریض موجود ہے یا کوئی بندہ ایپیلیپسی کا مریض ہے سو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اوقات ان میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ان کو دوائیاں زیادہ عرصے کے لیے کھانی پڑتی ہیں، اور دوائیاں مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایک قسم کی یا دو قسم کی، یا بعض اوقات ہم ان لوگوں کو مختلف قسم کی 3-4 قسم کی دوائیاں بھی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ استعمال کرتے رہیں۔ اکثر اوقات جو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایپیلیپسی کے جو مریض ہیں وہ کب تک دوائیوں کا استعمال کرتے رہیں گے؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے خواتین حضرات، ایپیلیپسی کی جو کاز ہے یا اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بخار کے ساتھ جھٹکے کی بیماری ہوتی ہے جسے فیبرائل فٹس کہا جاتا ہے۔ سو ان کے لیے بھی اس طرح ہے کہ وہ تقریباً جو 2 سال سے کم عمر کے بچے ہیں یا 3, 4, 5 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں ان لوگوں میں یہ شکایت ہوتی رہتی ہے۔ سو ان کی جب عمر بڑھتی ہے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان دوائیوں کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے اور ان کی ضرورت بھی کم ہی پڑتی ہے، اور جب تھوڑی سی بڑی عمر کو یہ بچے پہنچتے ہیں تو ان کو پھر یہ بخار کے ساتھ فٹس آنا بند ہو جاتے ہیں۔ فیبرائل فٹس کے علاوہ وہ لوگ ہیں جن کو پرائمری ایپیلیپسی ہے، یعنی ان کی دماغ کی شریانیں بھی ٹھیک ہیں، سی ٹی اسکین یا MRI کرا کے ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی دماغ میں کوئی سچ مسئلہ نہیں ہے، شریانیں یا دماغ کی جو ساخت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سو ایپیلیپسی جو ہے وہ بعض اوقات ایسی وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے جن کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا۔ ان لوگوں میں یہ ہے کہ جب یہ دوائی کا استعمال کریں تو دوائیاں تب تک استعمال کرتے رہیں جب تک یہ 2 سال بغیر کسی جھٹکے کے نہ گزار لیں۔ جب ایک دفعہ آپ کا مریض 2 سال ایسے گزار لے کہ اس کو ایپیلیپٹک فٹس نہ پڑے ہوں تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اس کی دوائیاں آہستہ آہستہ سے کم کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان لوگوں میں جو ایپیلیپسی کے مریض ہے قطعاً آپ یہ کوشش نہ کیجیے گا کہ ان کی دوائی ایک دم سے آپ سٹاپ کروا دیں، کیونکہ جیسے ان کی دوائی بند ہوگی ان پہ دوبارہ
جو ہے وہ فٹس آ سکتے ہیں۔ سو دوائی جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ دوائی کو ٹیپر آف کرتے ہیں۔ اگر ہمارا مریض اس میں ایپیلیپسی کی کوئی کاز پتہ نہیں ہے، وجہ معلوم نہیں ہے، اور وہ 2 سال ایسے گزار لے کہ اس کو فٹس نہیں پڑے، تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈوز ریڈکشن سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس کی دوائی کی جو مقدار ہے وہ کم کر دیتے ہیں۔ دوائی کی مقدار کم کرنے کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی دوائی کی ڈیوریشن جو دوائیاں لینے کے بیچ میں جو عرصہ ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، یعنی دوائیاں صرف ایک ٹائم کر دیتے ہیں، پھر الٹرنیٹ ڈے کر دیتے ہیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کرواتے ہیں، اسی طرح کچھ مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور تب تک ہم استعمال کرواتے ہیں جب اس کی ڈیوریشن اور اس کی ڈوزیج منیمم پہ آ جائے تو ہم یہ دوائیاں سٹاپ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 سال کا عرصہ انسان نے ایسے گزارا ہو کہ اس پہ فٹس نہ آئے ہوں۔ اس کے علاوہ خواتین و حضرات، وہ لوگ جن میں ایپیلیپسی کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، یعنی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے، یا فالج کی وجہ سے، یا اس طرح کسی اور بیماری کی وجہ سے ان کے دماغ یا شریانوں میں یا دماغ کی شریانوں میں مسلسل ایک ڈیفیکٹ رہ گیا ہو، سو ایسے لوگ جو ہیں اکثر اوقات وہ لائف لانگ پھر ان کو دوائیاں لینی پڑ سکتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کم سے کم مقدار میں ان کا دوائیوں کے ساتھ ان کا جو ایپیلیپسی ہے وہ کنٹرول رہے، اور ان کو دوائیوں کے جو پاسبل سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ نہ ہوں۔ ایپیلیپسی کے جو بھی مریض ہیں وہ باقاعدہ طور پہ جب دوائیاں لے رہے ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے ان کا معائنہ ضروری ہے، کیونکہ یہ دوائیاں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ مختلف قسم کی پیچیدگیاں بھی آ سکتی ہیں۔ سو اپنے جو مریض ہیں ان کا اپنے ڈاکٹر سے باقاعدہ طور پہ معائنہ کرانا، اگر وہ ان کو فٹس نہ بھی پڑ رہے ہوں لیکن جو دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کو ان کی اسیسمنٹ کرتے ہیں کہ ان دوائیوں کے سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہو رہے ہیں۔ سو امید کرتا ہوں خواتین و حضرات کہ آپ کو اس لیکچر سے ایپیلیپسی یعنی مرگی کے بارے میں تھوڑا بہت نالج مل گیا ہوگا، اور اس کے بارے میں مزید اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ ہم سے اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے، ہم انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کو بر وقت اور صحیح جواب دے سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔